یہ جو اہل طریقت کے ساتھ روابط ہیں لوگوں کے، کسی خانقاہ پر جا کر رکنا اور تعلق قائم کرنا اور وہاں زیر تربیت رہنا، کیا یہ قرآن اور سنت سے یا حضرات بزرگان دین کے طریق سے یہ چیز پایا ثبوت تک پہنچتی ہے؟ تو سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے دیکھیے کہ صفا میں رہنے والے اصحاب جو حضور کے زیر تربیت تھے، ویسے بھی لفظ صوفی اسی صفا کی مناسبت سے ہے، تو ان حضرات کا بھی یہی کام تھا کہ دنیا کے معمولات چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دین سیکھنے کے لیے ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ ان کی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اولیاء کرام رحمہم اللہ نے بھی یہی کام کیا۔ حضرت جنید بغدادی جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے، ان کے پاس ابو بکر شبلی آئے تھے۔ التعارف میں اور تذکرۃ الاولیاء میں مستند یہ واقعہ ہے، ان کے جو حالات ہیں۔ پہلے تو خیر نساج کے پاس گئے تھے ابو بکر شبلی، تو خیر نساج نے دیکھا کہ یہ کچھ زیادہ باصلاحیت ہیں، تو اب تو پیر یہ کوشش کرتے ہیں کہ بندہ آ گیا تو قابو میں ہی رہے، کہیں اور نہ جائے، لیکن اہل اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ اس کی صلاحیت زیادہ ہے تو یہ میرے سے زیادہ کسی اور کے پاس بہتر رہے گا، تو وہ آگے بھیج دیتے تھے۔ خیر نساج نے کہا کہ تم جنید بغدادی کے پاس جاؤ۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دے دیجئے مجھے جو میرا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا ایسے تو نہیں دوں گا، اگر ایسے ہی دے دوں تو تم قدر نہیں کرو گے۔ کہا پھر کیا کرنا ہے مجھے؟ کہتے نہاوند میں تم امیر رہے ہو، دنیا دار تھے، تم نے بادشاہت کی ہے وہاں، تو ایسا کرو کہ وہاں جا کر لوگوں سے معافی مانگو۔ کہاں یہی کہ کوئی بندہ کسی علاقے کا امیر ہو، اب جیسے ایم پی ایم این اے ہوتا ہے یا میئر ہوتا ہے، تو پھر اسی علاقے میں جا کر معافی مانگنا، ایک ایک شخص سے معافی مانگی۔ معافی مانگ کر واپس حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب کیا حکم ہے؟ کہا کہ اب بھیک مانگو۔ یہ وہ گوڈی والی بات ہے، وہ اندر سے جو چیز ہے وہ ختم کرنی ہے۔ تو یہ پھر جب بھیک مانگنا شروع ہوئے تو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، کوئی کچھ دیتا ہی نہیں تھا۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کوئی کچھ بھی نہیں دیتا۔ فرمایا اب تمہیں پتہ چلا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کہا کہ اب پھر جاؤ، پھر بھیک مانگو۔ پھر گئے، پھر جو بھی مانگتے جب تو وہ مل جاتا، لیکن جب ملتا تو خانقاہ میں جمع کروا دیتے، انہیں کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ پھر 4 سال اسی طرح گزرے۔ عرض کیا اب کیا حکم ہے؟ بلکہ خود شیخ نے، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ نے خود بلایا، پوچھا کہ کیسا دیکھتے ہو اب اپنے آپ کو؟ یہ وہ کیفیت ہے۔ عرض کیا شیخ ابو بکر شبلی نے کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ روئے زمین پر مجھ سے برا کوئی شخص نہیں ہے۔ اب یہ کیفیت ہے کہ مجھے ساری دنیا اپنے سے الگ لگتی ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ نے بھی اسی حوالے سے یہ بات کی ہے۔ فرماتے ہیں جب میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی کافر اور مشرک سے بھی یہ برا ہے۔ تو اہل اللہ کے تو احوال یہ ہیں۔ ابو بکر شبلی نے جب یہ بات کی تو پھر حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اب تم اس لائق ہو کہ میری خانقاہ میں رہنے والوں کے پاس بیٹھا کرو۔ پھر ان کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا۔ اس لیے اہل اللہ کے پاس جو لوگ جاتے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ جا کے نذرانہ دیتے ہیں، ان کی ٹانگیں دباتے ہیں اور ان کو کوئی بندہ ہی نہیں ملتا ٹانگیں دبوانے کے لیے۔ یہ غلط تصور ہے۔ اصل خانقاہ کا یہی تصور ہے، شیخ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، وہ صحیح شیخ کامل تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو اللہ سے دور ہیں انہیں اللہ کے قریب کر دیا جائے، اور اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ کبھی بھی اللہ کا ولی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کہہ سکتا۔